اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں چاند گرہن کی ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ نومبر کے مہینے میں چاند گرہن کب، کس وقت اور کہاں کہاں پہ نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل بتاؤں گی جو کہ آپ نے چاند گرہن کے دوران کرنا ہے۔ بہت ہی آسان یہ وظیفہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو سلجھائے گا اور آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو بھی انشاءاللہ ضرور سنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ابھی گزشتہ دنوں میں پاکستان میں جزوی سورج گرہن کا نظارہ دیکھنے میں آیا تھا، اور 8 نومبر کو چاند کو گرہن لگنے والا ہے۔ شمالی اور مشرقی یورپ، ایشیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ کے بیشتر حصوں اور انٹارکٹیکا میں چاند گرہن کا نظارہ ممکن ہوگا۔ یہ رواں سال کے دوران دوسرا مکمل چاند گرہن ہوگا، مگر پاکستان کے کچھ حصوں میں جزوی چاند گرہن کو دیکھنا ممکن ہوگا۔ جب چاند زمین کے سائے کے طریق ترین حصے سے گزرتا ہے تو زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، تو اس وقت پر چاند گرہن ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی جب زمینی فضا میں سے گزرتی ہے تو نیلی روشنی کی نسبت لال رنگ کی روشنی زیادہ مڑ جاتی ہے، اور اس وجہ سے گرہن لگنے پر چاند سرخ رنگ کا نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے اکثر اسے بلڈ مون یعنی خونی چاند بھی کہتے ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ چاند گرہن 8 نومبر کو دوپہر 1:02 پر شروع ہوگا اور مکمل چاند گرہن 4 بجے کے قریب ہوگا، جس وجہ سے اس کا مشاہدہ پاکستان میں ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ شام کو 5:49 پر ملک کے مختلف حصوں میں جزوی چاند گرہن کو دیکھنا ممکن ہوگا۔ میری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، یہ تھا چاند گرہن کا مختصر سا وقت جو کہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، ٹائمنگ بھی بتائی ہے، اور کس کس علاقے میں ہوگا یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ نے چاند گرہن کے دوران کون سا وظیفہ کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے اور کس مقصد میں کامیابی کے لیے کرنا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب چاند گرہن لگے گا تو آپ نے اس وقت 2 رکعت نوافل نماز کسوف کے ادا کرنے ہیں۔ نماز حاجت کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، نماز توبہ کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، مزید اگر آپ نے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، جبکہ دوسری رکعت میں آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت نوافل مکمل کر لیں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی
دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے نوافل نماز خسوف کے ادا کیے ہیں تو اس کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ نماز توبہ کی اگر نوافل ادا کیے ہیں یا نماز حاجت کے نوافل ادا کیے ہیں تو جو بھی آپ نے نوافل پڑھنے ہیں 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے استغفر اللہ یا توبہ استغفار کا ورد ضرور کرنا ہے، یا پھر استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرنا ہے۔ اور جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یعنی 3 تسبیحات میں نے آپ کو بتلائی ہیں جو کہ آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہیں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ نوافل آپ جو بھی پڑھیں گے، ہر 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ دونوں تسبیحات اگر آپ لاسٹ پہ پڑھیں گے، اینڈ پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ اگر ہر نوافل کے بعد ان تینوں تسبیحات کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ تینوں تسبیحات ہر 2 رکعت نوافل کے بعد نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ نے صرف استغفر اللہ یا استغفار کی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اور جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں جب وظیفہ کرنا ہے اس کے اول آخر بھی آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے دعا کے لیے اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو پھر بھی آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، اور یا اللہ ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما، ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے رزق اور دولت کی حفاظت فرما، ہمارے گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی کی حفاظت فرما، اور ہمیں بہت زیادہ خوشیاں عطا فرما، ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما، اور مولا ہمیں تقوی، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمر میں درازی اور عمر کی برکتیں اور رحمتیں اور وسعتیں عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنی رفاقتیں عطا فرما، نبی کی رفاقتیں عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، اور ہمیں عروج پر لے جا، بلند مقام عطا فرما، اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، اور مولا ہمیں اپنی ہر رضا میں راضی ہونے والا بنا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور یا اللہ ہمیں قبر کی سخت راتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قبر کی سختی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حشر کی سختی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اپنی بخشش کا سوال کرنا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا اللہ سے سوال کرنا ہے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرنے کا سوال کرنا ہے۔ اللہ سے آپ کوئی بھی نعمت مانگ سکتے ہیں، اولاد مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ گھر، گاڑی، بنگلہ، کچھ بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا در تو کھلا ہے۔ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری دعاؤں کو ضرور سنوں گا، تو میری طرف ایک قدم چل کر تو دیکھ، میں تیری طرف بھاگتا ہوا آؤں گا۔ ہم گناہ گاروں کو ہی اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں، ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں۔ ہم جب صدقہ رسول کا دے کر اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ رب کریم ہماری دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مقدر اور نصیب کو بھی بدل کر رکھ دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔